السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا قیوم اور آج میں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کے آیا ہوں جس میں آپ کو ایوبی سلطنت کے بانی سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی، پیدائش اور انہوں نے بیت المقدس کیسے فتح کیا، اس سب کے بارے میں بتاؤں گا۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی 1138 ہجری میں جہاں آج عراق موجود ہے اس کے شہر تقرید میں پیدا ہوئے۔ ان کی قیادت میں ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باکر پر حکومت کی۔ تو دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی کا تعلق کرد نسل سے تھا جو کہ موجودہ عراق کے شہر تقرید میں آباد تھی۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے بچپن سے ہی بہت بہادر اور بہت جرأت مند اور انصاف پسند شخصیت کے مالک تھے۔ دوستو، شروع میں سلطان صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کی فوج میں ایک افسر تھے اور انہوں نے سیر کوہ کی قیادت میں مصر کو بھی فتح کیا۔ دوستو، سیر کوہ سلطان صلاح الدین کے چچا بھی تھے اور 1171 عیسوی میں انہیں مصر کا حاکم مقرر کیا گیا۔ اسی عرصہ کے دوران سلطان صلاح الدین ایوبی نے یمن کو بھی فتح کر لیا اور نور الدین زنگی کی وفات کے بعد کیونکہ ان کی اولاد کوئی اتنی قابل نہیں تھی، اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ لہٰذا 1174 عیسوی میں یہ حکمرانی پر فائز ہوئے اور انہوں نے اپنی فتوحات کا نیا سلسلہ شروع کیا اور 1182 تک شام، موصل اور حلب وغیرہ کو بھی فتح کر لیا۔ ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ وہ بیت المقدس کو فتح کریں، لیکن اس دور حکومت میں صلیبی بادشاہ اور جنرل رونالڈ کے ساتھ 4 سال کا معاہدہ صلح ہو گیا۔ اس معاہدے کے مطابق صلیبی اور مسلمان ایک دوسرے کی ممکنہ مدد کرنے کے پابند تھے، مگر یہ معاہدہ محض رسمی اور کاغذی ثابت ہوا کیونکہ صلیبی افواج مسلسل مسلمان قافلوں پر حملہ اور لوٹ مار میں مشغول تھی۔ اسی جنگی جنون کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ عیسائی سمجھتے تھے کہ وہ مسلمانوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں اور وہ خود کو سچے اور حق دین کے اوپر سمجھتے تھے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ ہم لوگ خدا کے زیادہ قریب ہیں، اس لیے ہمیں شکست نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا 1186 میں صلیبی بادشاہ اور عیسائیوں کے باقی عمرا نے مل کر مدینہ منورہ کے اوپر حملے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ ہوئے، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس کی خبر ہو گئی اور انہوں نے عیسائی فوج کا تعاقب کیا اور انہیں حطیم کے مقام پر روک لیا۔ لہٰذا یہاں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی جس میں 30,000 عیسائی جہنم واصل ہوئے اور اتنے ہی عیسائیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ اسی دوران اردن میں کرک نامی قلعہ تھا جس کے پاس سے مسلمانوں کے قافلے حج کے لیے حجاز مقدس جایا کرتے تھے۔ یہ قلعہ صلیبیوں کا تھا۔ اس قلعے کے بادشاہ ارجنالڈ نے مسلمانوں کے ایک قافلے کو لوٹ لیا اور بڑے غرور سے بولا کہ بلاؤ اپنے محمد کو کہ وہ تمہیں بچا لے، اور یہ کہہ کر اس نے سارے مسلمانوں کو وہیں قتل کر دیا۔ جب سلطان کو اس واقعے کا پتہ چلا تو نہایت غضب میں آ گیا اور اس نے قسم کھائی کہ میں اس بدبخت کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس قسم کھانے کے بعد سلطان کبھی اپنے بستر پر نہ سویا اور اگر نیند زیادہ ستاتی تو درخت کی تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنی نیند پوری کر لیتا۔ دوستو، ایک دفعہ پھر اسی ارجنالڈ بادشاہ نے مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کی، لیکن موسمی حالات کی وجہ سے وہ اپنے اس ارادے میں ناکام ہو گیا۔ اس کی خبر سلطان صلاح الدین کو ملی تو انہوں نے ایک دفعہ پھر اس بادشاہ کو قتل کرنے کی قسم کھائی۔ عیسائی سلطان کو اپنی سلطنت کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتے تھے کیونکہ سلطان کی ذہانت اور جنگی حکمت عملی کے عیسائی خود قائل تھے، اور غیر معمولی خصوصیات کی وجہ سے سلطان کو جنگ میں اکیلے کسی ایک عیسائی بادشاہ کا شکست دینا ناممکن تھا۔ اس لیے عیسائیوں نے 12 بادشاہوں کا گٹھ جوڑ کیا اور سلطان پر حملہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، جبکہ سلطان اکیلے ہی اپنی فوج لے کر لڑنے کے لیے نکل پڑے، اور یوں ایک دفعہ پھر حطیم کے مقام پر تاریخی جنگ ہوئی اور عیسائیوں کو بہت بڑی شکست ہوئی۔ اکیلے سلطان اور اس کی فوج نے پورے یورپ کو شکست دے دی اور 12 کے 12 بادشاہوں کو سلطان کے خیمے میں بطور جنگی قیدی پیش کیا گیا۔ دوستو، سارے بادشاہ پیاس سے بے حال تھے، لہٰذا سلطان نے سب کو پانی دیا، لیکن اس بادشاہ ارجنالڈ کو پانی نہیں دیا۔ لہٰذا یروشلم کے بادشاہ ہمفرے نے اپنا پانی بچا کر ارجنالڈ کو دیا۔ اس موقع پر سلطان نے ہمفرے سے کہا، یہ پانی تم اسے دے رہے ہو، یہ میری طرف سے نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں پانی پلانے کے عمل کو امن کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ جس شخص کو پانی پلا دیں اسے آپ اپنے ہاتھوں سے نہیں مار سکتے۔ اسی موقع پر سلطان نے ارجنالڈ کو اسلام کی دعوت دی
لیکن اس نے انکار کر دیا۔ سلطان نے اسے بتایا، میں نے 2 دفعہ تمہیں قتل کرنے کی قسم کھائی تھی، ایک دفعہ جب تو نے حج کے لیے جاتے ہوئے مسلمانوں کا قافلہ لوٹا اور انہیں قتل کیا، اور دوسری دفعہ جب تم نے حجاز مقدس پر حملہ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ میں نے ان دونوں موقع پر قسم کھائی تھی کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا، اور حضرت محمد کا ایک ادنا سا غلام اب اس فریضے کو سر انجام دینے لگا ہے۔ دوستو، یہ کہہ کر سلطان نے اپنی تلوار سے اس طرح سے وار کیا کہ رچنالٹ کی آدھی گردن کٹ کے ایک طرف لٹک گئی۔ اس منظر کو دیکھ کر باقی تمام بادشاہوں کے اوپر خوف طاری ہو گیا، اور ان کے ذہنوں پر سلطان کے غضب کی ایسی چھاپ پڑی کہ اسلامی افواج عیسائیوں کے علاقوں پر چھا گئی۔ اس بڑی فتح کے بعد سلطان نے بیت المقدس کو فتح کرنے کی تیاری شروع کر دی اور اس پر حملہ کر دیا۔ دوستو، 1 ہفتے تک بہت گھمسان جنگ ہوئی، اور چونکہ عیسائیوں پر سلطان کا ایک بہت سخت اور بہادر اور ایک اعلیٰ ظرف انسان کا نقشہ چھپ گیا ہوا تھا، 1 ہفتے کے بعد عیسائیوں نے شکست تسلیم کر لی اور ہتھیار ڈال دیے، اور اس طرح فلسطین پر 91 سال بعد مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی اور عیسائیوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا، اور سلطان کی سب سے بڑی خواہش پوری ہوئی۔ سلطان نے فلسطین میں موجود عیسائی آبادی کو فدیہ لے کر امان دے دی، اور جو غریب فدیہ نہیں دے سکتے تھے ان کا فدیہ اپنی جیب سے ادا کیا، اور اس کے بعد فلسطین 761 سال تک مسلمانوں کی حکومت میں رہا۔ دوستو، سلطان 5 وقت کا نمازی اور بہت نیک انسان تھا، اور جنگ میں دشمنوں کے لیے دہشت کی علامت ہونے کے ساتھ ساتھ سلطان بہت رحم دل تھا، اور سلطان کی بہت بڑی خواہش تھی کہ وہ حج ادا کرے، لیکن وہ جہاد میں اتنے مصروف رہے اور نہ ہی اتنی رقم جمع کر سکے کہ وہ حج کے لیے جا سکیں، اور سلطان نے اپنی زندگی میں جو کچھ کمایا اس کا زیادہ تر حصہ صدقہ اور خیرات میں جایا کرتا، یہاں تک کہ سلطان نے اپنی زندگی میں کبھی زکوٰۃ نہیں دی، کیونکہ سلطان کے پاس اتنی رقم جمع ہی نہیں ہوتی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں، اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ آپ کا ہوسٹ رانا قیوم۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔